اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تو پھر مزید اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے نفلی روزے بھی رکھو. والصائمون، اللہ نے قرآن میں اہل جنت کی علامات کیا بتائی ہیں؟ التائبون، توبہ کرتے ہیں اگر گناہ ہو جائے. العابدون، عبادت کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں. آج کل تسبیح کے بجائے لوگوں کی زبان پہ گالیاں آ گئی. نوجوان نسل کو دیکھو، بات بات پہ فحش گالی، بات بات پہ فحش گالی. کوئی گالی کی بات بھی نہیں ہوتی تو بھی کیا کہاں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے؟ اتنی گندی اتنی فحش گالیاں زبان پہ جاری ہوتی اور اس کو کمال سمجھتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحامدون، حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی. سبحان، عرب میں ایک بڑی اچھی عادت ہے، تعجب کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جھگڑا ہو تو شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. تم لا الہ الا اللہ پکڑ پیسے نکل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ. ہمارے ایک تھوڑی سی گالی نکالے کے نکل جا سکتے. تو الحامدون. السائحون، روزے رکھتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام بیس کے روزے رکھنا سنت ہے. آج کھانے پینے کو تو سنت بنا لیا، کھانے کے بعد میٹھا بھی سنت، پھر یہ بھی سنت، پھر وہ بھی سنت، اور پھر وہ والا شریف اور پھر فلانے شریف کا سنت. کھاتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے. کھانا کھانا کہاں سنت ہے بھائی؟ روزے رکھنا سنت ہے. کھانا کھانا تو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا بھرا ہوا پیٹ اللہ کو برا لگتا ہے. ٹھوستے رہتے ہیں، ٹھوستے رہتے ہیں، ٹھوستے رہتے ہیں. جب یہاں تک پہنچ جائے تو اب کہتے ہیں کیونکہ میٹھا کھانا بھی سنت ہے. طے بٹھانے کے لیے کولڈ ڈرنک کے 2-4 گھونٹ لیے، اس سے تھوڑی سی طے بیٹھ گئی. اب کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا کھا رہے ہیں. پھٹ پھٹا کے پھر بن جاتے ہیں ایک دھماکے کے ساتھ. سنت پوری کی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے. روزے رکھے بھی. دیکھیں سردیوں میں کتنا اچھا روزہ، حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مال غنیمت. محنت نہیں ہے، روزے کا ثواب مکمل مل جائے. عادت ڈالیں. شروع میں مشکلات ہوں گی، 2-4 دن تک بڑی ٹینشن ہوگی، یار وہ مزہ نہیں آ رہا. 2-4 دن بعد عادت پڑے گی تو انشاءاللہ اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. ہلکے پھلکے سردیوں کے روزے سے صحت بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے. تجربہ کریں. صبح سحری کھائیں، سوئے نہیں، پھر اس کے بعد سونا ہو تو 9-10 بجے سو جائیں. فوراً فجر کے بعد کھا کے سوئیں گے تو وہ نقصان دہ صحت خراب ہوتی ہے اس سے. اس کے بعد جناب دن بھر کام کرے گا. ایسا اسٹیمنا، چند دن پریشانی ہوگی لیکن ایسا زبردست اسٹیمنا ہو جائے گا بغیر کھائے کام کرنے کا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پھر افطاری کے وقت کھجوریں کھائیں. کھجور بھی لوگ زیادہ نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا پبلک کو، سمجھ میں نہیں آتا. اتنی اچھی خوراک ہے، اس کو بھی اتنا سا ایک لے کے سنت پوری کی، پھر وہ آ جائیں گے اپنے اسی فضول چیزوں پر. کھجور کھا کے پیٹ بھرے، اس سے بڑی زبردست چیز ہے. سموسے بھی کھا لیں، پکوڑے بھی کھا لیں. روزہ رکھ کے بد پرہیزی بھی کوئی خاص نقصان نہیں دیتی، لیکن آپ کو چند دنوں میں اتنا اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، آپ کے چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی، ہر ایسا ہٹو بچوں والا حساب کتاب ہو جائے گا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا ہم صبح شام پھوڑتے ہیں اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری. بولو بھائی، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے صبح سوئمنگ کر رہے ہیں. تھوڑا احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ منہ میں پانی نہ جائے. میں نہیں کر رہا لیکن ایسے لوگ دیکھے ہیں. صبح روزہ رکھ کے سوئمنگ کرتے ہیں، سارا دن کلاس لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دوپہر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر شام تک چلتے ہیں. اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں گے تو جسم عادی بنے گا. اپنے آپ کو آرام کا، کھانے پینے اور پھوڑنے پھاڑنے کا عادی بنا دیا ہر وقت تو یہی زندگی گزرے گی اور اس میں سکون نہیں ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ایک دفعہ میں نے کرائی تھی تو اس میں ٹائم مینجمنٹ والے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ سچی کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ بیان کا موضوع نیا بھائی نا، میں اس کو پکڑ کے رکھنے جو اصل بات لے کے چلا ہوں. تو وہ جو ہے نا، یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہے. تو جنت جو ہے نا وہ سونے کا مٹکا کی وہ ویلیو نہیں جو جنت میں جو کچھ ملے گا. یہ پھر یہاں سے لے کے آگے چل رہا ہے میں نے اس بات، ورنہ وہ واقعات میں وہ اصل بات ہی رہ جاتی ہے. وہ ایک بشیر صاحب تھے، بشیر صاحب، یہ سچا واقعہ ہے. انہیں کہیں سے آفر آئی کہ کمپنی کے آپ کو مینیجر بنا رہے ہیں.
تو بشیر صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو تانا دیا کہ تو اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتا، کمپنی کا مینیجر بنے گا اور لوگوں کو قابو میں لے گا. تو اس لیے کہ ان کا منہ کیا تھا، بہت بڑا تھا، کھا کھا کے نا پورے گول ہو گئے تھے، منہ بھی ایسے گول ہو گیا تھا اور توند بھی، اور اتنا موٹا چشمہ لگ گیا تھا ان کے، اچھے خاصے ماشاءاللہ ہیلدی تھے. یہ بات خوب یاد رکھیں کہ ہر موٹا آدمی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے موٹا ہوا. میں بڑے بڑے علماء کو، اہل اللہ کو جانتا ہوں، اللہ والے ہیں جن کی خوراک بہت کم ہے مگر جسم بہت بھاری ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا. امام محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد، کم خوراک تھی مگر بہت زیادہ وزنی تھے، بھاری جسم تھے. میں نے اپنے پاس مشائخ کو بھی دیکھا ہے. ایک بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں، اتنے موٹے ہیں وہ بالکل گول، اور ہے مولوی کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. کہتے ہیں پھر بھی لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ مولوی کیا کرتا ہے، کھاتا ہے. حالانکہ نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، ایک ٹائم کھاتا ہے، وہ بھی تھوڑا. تو اس لیے کسی کا جسم بھاری دیکھو تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں. یہ کچھ اللہ کی طرف سے دیکھو، کسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا، کسی کو، لیکن اپنی کھا کے موٹا ہونا اس کو شریعت میں پسند. اپنی حماقتوں سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے اس پہ بڑی وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے بدترین، جس میں لوگ موٹے ہوں گے کھانے کی وجہ سے، اور جھوٹے ہوں گے اور موٹے ہوں گے. اس لیے کھانے کی وجہ سے اگر ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو، پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس رشوت لے لی، یہاں سے ادھر وصول لیا، وہ والا موٹا ہے، یہ والا صحیح نہیں ہوتا. باقی تو اللہ نے ہر ایک کا اسٹرکچر بنایا، باڈی بنائی. ایک صاحب آئے، وہ ایک جم کے انسٹرکٹر تھے، تو ایک صاحب آئے، ایک نوجوان آیا میرے سامنے، کہنے لگا کہ میں اپنی باڈی بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں بن سکتی. وہ بیچارے ان کی باڈی کا شیپ اس قسم کا تھا کہ انہوں نے کہا یار اس میں جتنی محنت کرو گے یہ وہ لک نہیں آئے گا اس سے، تو آپ جاؤ ویسے ہی ویٹ اٹھا لیا کرو تاکہ صحت اچھی ہو جائے. لیکن آپ مقابلہ جیتنے کے لیے اگر کھڑے ہونا چاہتے ہو تو یہ جو ہے اس کے لیے یہ باڈی اس کو قدرت کی طرف سے، جیسے اللہ نے کسی کو ذہین بنا دیا، کسی کو بیوقوف بنا دیا. اب جو بیوقوف فطرتاً پیدائشی بیوقوف ہے وہ جتنے مرضی بادام کھا لے وہ ذہین نہیں ہو سکتا، اور جو پیدائشی ذہین ہے وہ بادام نہ بھی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. کچھ چیزیں تو ہے کہ خوراک سے کور ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بہت گفٹڈ ہوتی ہیں. ذہانت، حافظے کا تیز ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. تو اپنی طرف سے اگر اس میں گڑبڑ کرو گے تو حساب دینا پڑے گا. جو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے. اور ہر بھاری جسم والا آدمی بیمار بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھو. ہر بھاری جسم والا بیمار نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے، میں نے ایسے 100 سال کی عمر کے لوگ دیکھے ہیں، بہت بھاری بھرکم تھے مگر 100 سال جیتے ہیں. ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا موٹا آدمی زیادہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں اگر ان کی صحت اچھی ہے، وہ اسٹرکچر ہی اسی قسم کا ہے. تو لیکن کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہو رہا ہے نا تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو بشیر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ تم اپنے منہ میں تو قابو رکھ نہیں سکتے، وہ کھاتے تھے وہ پھوڑ رہے بالکل کیا ہو گئے تھے، وہ بول رہے تھے ایسے پرکار رکھ کے کیجو نا ویسے. تو ان کو یہ بات دل میں لگ گئی، تو انہوں نے کہا آئندہ سے میں اپنے منہ پہ انشاءاللہ قابو کروں گا. چھوڑ دیے پراٹھے اور یہ سب فضول چیزیں، نشے وشے کی کیفیت چھوڑ دی، چائے، سگریٹ، تمباکو، پان، اور ایکسرسائز شروع کی اور بہت کنٹرول کیا کھانے پر. نیچرل میٹھا کھایا، یہ چینی وینی ترک کر دی. ورزش بھی کی، جم کی، سوئمنگ بھی، جاگنگ بھی، نماز روزہ بھی، ساری چیزیں حساب کتاب کریں. اللہ کی قدرت تھوڑے دن میں سمٹ کے کیا ہو گئے، فٹ فاٹ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر ہونے والی تھی، آپ کو جس شوگر کو آپ نے 20 سال آگے دھکیل دیا ہے، اب آپ کو 20 سال تک شوگر کا کوئی امکان، حالانکہ شوگر بس حملہ کرنے والی تھی. اور چشمہ اتر گیا، چشمہ لگا ہوا تھا. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چشمہ ایک دفعہ لگ جائے تو اترتا نہیں ہے، یہ مشاہدے کے خلاف ہے. بعض لوگوں کے چشمہ بھی اتر جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، نہیں یہ بات کہاں سے آئی، ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اس نے اپنے اوپر قابو کیا نا تو وہ زندگی اچھی ہونا شروع ہو گئی. فٹ فاٹ زندگی، سونے جاگنے کے اوقات. تو اس زندگی میں زیادہ مزہ تھا یا وہ جو پہلی والی زندگی تھی بشیر بھائی کی وہ زیادہ اچھی تھی؟
تھوڑی دیر کی تو مزہ تھا اس میں، رکھا ہوا ہے تو پھوڑو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹینشن ہی ہوگی۔ جب بھی جسم میں چربی بڑھتی ہے سب سے پہلے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم، ذہن کی جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے، ہر وقت سست سے ادھر پڑے گا تو گاڑی میں بھی سیدھا نہیں بیٹھتا ہے ساتھ، آپ نے دیکھا میں بیٹھتے تو ادھر اڑ جاتی ہے، بیٹھا ہوا مطالعہ کرتا ہے تو ٹیڑھا میڑھا، اسٹڈی کرتے ہیں نا یہ لوگ ٹیڑھے میڑھے بیٹھے، ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا، یہ زندگی ہے کوئی؟ ہمارے جو شیخ تھے نا 78 سال کی عمر میں نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہوں، ایک ٹانگ پہ سہارا بوجھ دیکھے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں پہلے یہ تھوڑا سا بوجھ ایک ٹانگ پہ ہوتا ہے، جب ادھر تھک گئے تو تھوڑا سا بوجھ دوسری ٹانگ پہ۔ حضرت جب بھی کھڑے ہوتے تھے بالکل اسٹریٹ، کسی سے بات کر رہے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، بیٹھتے تھے بیان کے لیے 1-2 گھنٹہ ایسے کمر بالکل سیدھی ہوتی، اور جب دروازہ کھولتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کھولتے، کہتے تھے یہ بیماروں کا طریقہ ہے گیٹ کھولنے کا، ہمیشہ ہاتھ نیچے رکھا اور ایسے کر کے گیٹ کھولا، اور کہتے تھے کیوں گیٹ کھولنے میں نقصان کیا ہے؟ پھر نمبر لگاتے تھے، ذہن بہت تیز چلتا تھا نا، فرمایا نمبر 1 یہ کہ آپ اپنا کمزور ہونا ثابت کر رہے ہو دنیا کے سامنے، اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں ایسے نہیں بول سکتا، میں یوں ہی کر کے بولتا، حالانکہ دروازہ ایسے بھی کھل جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دیوار پہ ہاتھ لگ کے وہ جگہ کیا ہو جائے گی؟ گندی ہو جائے گی، جس کا کوئی صفائی کا طریقہ، کیونکہ آپ اس کو واش کریں گے تو کلر اکھڑے گا وہاں سے، پھر کلر لگائیں گے تو پھر نشان پڑ جائے گا، وہ کہتے پھر پورا کمرہ ہی کلر ہوگا۔ تو ذہن انسان کا فریش ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور صحت کی بہت بڑی اس میں ضمانت ہے۔ تو میں اس کر رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہشات کے غلام بن کے خوش رہنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خواہشات کی مخالفت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے جسم کو مشقت کا عادی بناؤ گے تو بڑی ہنسی خوشی زندگی آپ کی گزرے گی، اور اگر آرام طلب بنا دیا کہ کھاتا رہوں، اس سے بھوکا نہیں رہا جاتا، اس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو اس میں وقتی طور پر تو بڑی لذت ہے، مگر اس سے زندگی کا سکون بولو بھائی خراب ہوتا ہے۔ آج یونیورسٹی کے طلبہ آئے تھے جامعہ میں نے ان سے کہا کہ فجر سے پہلے جاگنگ کیا کرو، دیکھو سارا دن بہت ہنسی خوشی اچھا گزرے گا سارا دن، کیونکہ بہت مشکل کام ہے۔ تو سردیوں میں روزہ رکھیں، گرمیوں میں بھی رکھیں، سردیوں میں آسان ہے، ابھی عادت ڈالنے کے لیے پڑ جائے گی، چند دن تکلیف ہوگی، پہلے دن روزہ ہوگا نا تو مجھے بددعائیں دیں گے کیا مصیبت میں ڈال دیا، نہ گٹکا ہے نہ پان ہے نہ چائے ہے نہ بس، کام میں دل نہیں لگے گا، تو آپ اس سے یہ سب دیں گے کہ یار اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہے، لیکن ہمت کر لیں، تھوڑا سا صبر کریں، چند دن عادت ڈالیں، کسی کام کی عادت ڈالی جاتی ہے غلطی ہے تو اتنے اچھے ہو جائے۔ پھر میں افطاری کی بات کر رہا تھا، افطاری میں کھجورے کھائیں، آلتو فالتو چیزوں سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں، چند کھجورے کھائیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایسے فٹ فاٹ۔ اب جب آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے جو انرجی چاہیے تھی مل گئی ہے تو ہاتھ روکتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں چونکہ میرا سارا دن کا روزہ تھا، چونکہ آج میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور آج میں نے دوپہر کھانا بھی چونکہ نہیں کھایا، لہذا اب میں جائیدادیں کھا جاؤں گا، ٹھیک ہے، اب تو جو چیز سامنے آئے گی کھا جاؤں، دسترخوان کھا جاؤں گا، میں سارے کپڑے میں ہی کھاؤں گا، ساری روٹیاں میں ہی کھاؤں گا، پوری پلیٹ میں کھاؤں گا۔ چلو شروع میں کھا لینا، میں اتنا نہیں آپ کو کہہ رہا ٹینشن میں، لیکن آپ ہاتھ روکنا سیکھو یار، یہ دنیا سے بے رغبتی کھانے پینے میں ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت کی ہے، چند نوالے، آپ اتنی حدیثیں ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے چند نوالے کافی ہیں، اتنی اچھی صحت رہے گی۔ جب آپ نے کھا لیا آپ کو احساس ہوا جو مجھے ویکنیس ہو رہی تھی، شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا، ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اٹھے نماز کے لیے چلے، بلکہ نماز کے بعد افطاری کریں، آپ آج کل تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا، تو نماز کے بعد افطاری کی ایسے کھایا، پھر جب آپ کہیں گے یار جب مجھے دوبارہ ایسی کمزوری ہوئی پھر کھا لیں، پابندی تھوڑی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کیا کریں، ٹھوسیں، پھر کیا ہوتا ہے مگرمچھ کی طرح ٹھوس کے نا وہ حالت ہوتی ہے جو منگو پیر کے مگرمچھ کی حالت ہے، آپ جانتے ہیں ان کی منتیں لوگ پورے کرنے کے لیے سلاخوں سے پورے گوشت ٹھوس رہے ہیں اور وہ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی زندگی گزر رہی ہے ان کی، کوئی ہوش نہیں ہے، کھا کھا کے ان میں چربی جمع ہو گئی، وہ کھا نہیں رہے ہوتے، کہتے ہیں یار بڑھ جائیں گے، لیکن لوگ کہتے ہیں منت پوری کر کے سلاخوں سے گوشت منہ میں ڈالنا۔ ہمارے استاد کہتے تھے یہ جو مقولہ ہے نا، اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو تھپڑ کھاڑ کے دیتا ہے، یہ ہم نے اللہ کی قدرت دیکھی ہے منگو پیر کے
مگر باقی پولیس مل رہا ہے چھپڑ پھاڑ کے نہیں چاہ رہے مگر ٹھوسا جا رہا ہے. تو ان کی کوئی زندگی نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے. یہ جو گھوڑا ہے نا گھوڑا, پہلے زمانے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے, گھوڑا جب سست ہو جاتا تھا اور وہ جنگوں میں پھرتی ختم, اس کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ اس کی چربی کیا ہو, گھلے, پھر وہ پھرتیلا بنتا تھا, ایک دم سلک اسپاٹ بنتا تھا, پھر وہ چلا کے لگاتا تھا. ورنہ اس کو کھلاتے رہو وہ کیا ہو جاتا تھا, میں نہیں جا رہا بھائی, اس کو تھوڑے بیٹھے ہوئے چل میں جایا میں نہیں جا رہا. تو چست آدمی خوش رہتا ہے, نماز میں بھی دل لگتا ہے, اور نیند بھی آپ کی کم ہو جائے گی, زیادہ سونا بھی نہیں پڑے گا, وہ بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ سونا پڑے گا, کیونکہ نیند ہے جو کھانے کو ہضم کرتی ہے. جو زیادہ کھائے اور کم سوئے وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور کم کھاؤ گے تو کم سوئے انشاءاللہ تازگی حاصل ملے. تو اللہ نے قرآن یہ, لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کسی کی سمجھ میں یہ تقریر نہ آئے کہ نہیں روزے میں تو میں کمزور, کوئی بات نہیں یار, اللہ خوش ہو جائے گا, تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا. مغرب سے لے کے فجر تک کھانے کا بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس, اور مزہ آئے گا کھانے میں. کھانے کا بھی کیا آئے گا انشاءاللہ. سردیوں کے روزے تو بڑے مزے کی چیزیں, تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں, ایام بیس کا رکھ لیں, بلکہ ہمت کر کے شروع میں 10 دن تو رکھ ہی لیں تاکہ عادت تو ڈلے نا. ورنہ ہر پیر کو اتنی ٹینشن ہوگی یار کون روزہ رکھے, تو ہمت کر کے 10 دن کیا کریں, دیر بار 4:30. یہاں جو خواتین بیان سن رہی ہیں یا فیس بک پہ, یا آپ لوگ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ, وہ ہمت کر لیں کل سے 10 دن کے روزے کی نیت کر لو نا یار, کیا جا رہے ہیں. ابھی جاؤ گھر پہ, بچوں کو بھی تھوڑا سا, جو بچے بالے ہیں یا تھوڑا قریب بولوں ان کو بھی بولے بیٹا کل سے 10 دن کا روزہ نہیں رکھے تو زبردستی نہ کریں ان کے اوپر. تو بیگم کو بھی بولے بیگم 10 دن کا روزہ ٹھیک ہے نا رکھتے, اگر وہ رکھ لے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو آپ رکھ لیں. تو 10 دن کی کیا ہوگا, عادت ہو جائے گی. ورنہ صرف پیر اور جمعرات کو جو ہے نا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے. جو کام مشکل لگتا ہے ایک دفعہ کر لو اس کو. ایک صاحب مجھے کہتے تھے میرا نماز میں دل لگتا بالکل, میں نے کھڑے کو 100 رکعتیں پڑھ لوں, ایک دفعہ ہمت کر کے 100 رکعتیں پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا اتنا دل لگ رہا ہے اس کے پاس سے. جس کام کا دل نہ کرے وہ کام ہمت کر کے ایک مرتبہ کر لو, ایسی کی تیسی. جوان آدمی کو تو چیلنج قبول کرنے میں مزہ آتا ہے. چیلنج اپنے آپ کو بھی دیا کرو نا بھائی. ایک نوجوان لڑکا تھا, بدنظری کی عادت تھی, تو میرے کئی بیان سنے, اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تم ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے دیکھ دیکھ میرا بڑا چیمپئن, اپنے آپ کو چیلنج کیا. وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو. جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے. انسان کو پاکیزہ رہنے کے پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یار چھوڑو کیا کرو, دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگ. تو ہمت کر کے کر لیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے ہم آپ کے گھر پہنچیں گے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے کہ یار ہم نے نیت کر لی, میں بھی نیت کر رہا ہوں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں بھی نہ رکھوں کہ یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا تھا. تو نیت ہے نا, کوئی ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپس میں. میں بھی نیت کر لیتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں, 10 دن کا روزہ رکھیں گے. کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں, بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں. اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے, شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لیں, یہ پھر اور خراب روٹین ہو جائے گی. تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرنے ہیں, کوئی کسی کام سے اوائڈ نہیں کرنا. ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے تو وہ برداشت کریں, پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا. ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے, ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے. صاحب ہدایت برہان الدین برجیانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے, 13 سال. اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ایسے, ہماری صحت اس قابل نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, ایک دن ناغا ایک دن روزہ. اس طرح کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے. اب ایک دن روزہ رکھا عادت لگنے لگی تو اگلے دن ناغا کر لیا, پھر روزہ رکھا پھر ناغا کر لیا, تو عادت نہیں پڑتی. اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, مضبوط. جس کام کا آپ ارادہ کرو گے ہم اس کام کو کر گزرو گے. بھائی کل ہے تو ہے, دل چاہے نہ چاہے. تو یہ بھی ہے صوبے کا, اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں.